السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معكم محمد عبد الله المشمر المدرس بأكاديمية آس بلاهور. كيف حالكم جميعا؟ أرجو أن تكونوا بخير وصحة وسلامة. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق الدرس الرابع والستون 64 نمبر سبق ہے۔ آج کا سبق اس اعتبار سے انتہائی اہم ہے کہ آج ہم جن الفاظ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ الفاظ ہیں جو قرآن پاک میں استعمال ہوئے اور وہ مختلف جانوروں کے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف جانوروں کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا، تو آج کے سبق میں ہم ان مختلف جانوروں جن کے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ یہ اس اعتبار سے بھی اہم ہے کہ عربی زبان جاننے کا اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو ہم پچھلے اسباق میں مختلف جانوروں کے نام تو ذکر کر چکے ہیں، لیکن بالخصوص آج کے سبق میں ان ناموں کا تذکرہ ہوگا جو جانوروں کے نام ہیں، البتہ قرآن پاک میں ان جانوروں کے ناموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے آج کے اس سبق کی طرف۔ الدرس الرابع والستون 64 نمبر سبق الحیوانات جانور فی القرآن، قرآن میں جن جانوروں کا ذکر ہے۔ بعیر اونٹ، بعیر اونٹ، ابل اونٹ، ابل افلا ينظرون الى الابل، ابل اونٹ۔ بعوضۃ مچھر، سورہ بقرہ میں بعوضۃ مچھر، بعوضۃ مچھر۔ بقرۃ گائے، بقرۃ گائے۔ ان میں سے اکثر الفاظ سبق نمبر 18 میں ہم نے ذکر کر چکے ہیں۔ بغال خچر کو کہتے ہیں، بغال خچر، بغال خچر۔ بہیمہ، بہیمہ مطلق چوپائے کو کہتے ہیں۔ ثعبان اژدہا، جو بہت بڑا سانپ اژدہا ہوتا ہے، فَإِذَا هِيَ ثعبان مبین، قرآن میں ہے۔ جان، یہ بھی قرآن پاک میں سانپ کا آیا ہے۔ ثعبان بڑا اژدہا ہوتا ہے، جان وہ سانپ جو پتلا ہو البتہ تیز ہو۔ اور حیۃ مطلق سانپ کو کہا جاتا ہے، حیۃ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے بارے میں فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، کہ وہ سانپ بن گئی تھی دوڑتی ہوئی۔ خنزیر، خنزیر، خنزیر۔ خیل، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے خیول، قرآن میں ہے والخیل والبغال والحمیر۔ دابہ کل ما یدب علی الارض، جو چیز بھی زمین پر چلتی ہے۔ وما من دابۃ، 12ویں پارے کی پہلی آیت۔ حمار گدھا۔ حوت، حوت مچھلی۔ ذباب مکھی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ذئب بھیڑیا۔ فاکلہ الذئب، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں۔ ضفدع مینڈک، ضفدع مینڈک۔ عجل بچڑا، عجل بچڑا۔ فراش پروانہ، فراش۔ فیل ہاتھی۔ قردۃ بندر۔ وجعلنا منہم القردۃ، قردۃ بندر۔ کلب کتا، اصحاب کہف۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم۔
عشار وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ 30ویں پارے میں ہے. عشار 10 ماہ کی گابن اونٹنی کو کہتے ہیں. عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے. عنکبوت مکڑی. غراب کوا. غراب کوا. غنم بکری کو کہتے ہیں. غنم بکری بکری بھیڑ وغیرہ کو. ناقتن سورہ شمس میں ناقت اللہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی اونٹنی. ناقتن اونٹنی. نحل سورۃ النحل شہد کی مکھی، اس کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے. نملتن چیونٹی کو کہتے ہیں. قالت نملتن. نون مچھلی کو کہتے ہیں. وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے میں اس مچھلی کو نون کہا گیا. ہدہد فقال ما لی لا اری الہدہد. ہدہد ایک پرندہ ہے. ہدیٌ قربانی کے جانور کو کہتے ہیں. حتی یبلغ الہدی محلہ قربانی کا جانور. امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. کوشش کیجئے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جب یہ لفظ آ جائے تو اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں. الحمدللہ اگر آپ ان تمام اسباق کو جو پیچھے 63 سبق تقریباً گزر چکے ہیں، اگر آپ ان پر غور و فکر سے اور انتہائی محنت سے اگر آپ نے یاد کیا ہوا ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ عربی زبان کا ایک کافی حد تک حصہ آپ کو بہت آسانی سے آ جائے گا، اور بالخصوص قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے میں آپ کو کافی زیادہ آسانی ہوگی. تو آج ان مختلف جانوروں کا ہم نے تذکرہ کیا جن کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے، تو ان کو اچھے طریقے سے یاد کیجئے اور قرآن پاک کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ جو قرآن کا اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہدایت کی طرف لے کر جانا، سیدھے راستے کی طرف لے کر جانا. جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھتے تو یاد رکھیے پھر کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں. آج کے سبق کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.